ہمارے ساتھ ہیں دو ایسی پرسنالٹیز جن کی اپنی اتنی خوبصورت تربیت کی گئی ہے ان کے گھروں میں کہ ان سے بہتر ہمیں کون گائیڈ کرے گا. عالم دین ہے اور بہت ہی بریلینٹ پرسنالٹیز ہیں علامہ حسن رضا باقر، مذہبی اسکالر، انسٹیٹیوٹ آف منہاج الحسین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ڈاکٹر پیر سید ضیاء الحسنین ہمارے ساتھ ہیں، مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک بات جو میرے ذہن میں اکثر آتی ہے پیارے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ ہم اکثر ان لوگوں سے تربیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کی تربیت ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جن کی اپنی تربیت میں کافی کچھ لیکنگ ہوتا ہے. اور جب ایسے لوگ آن ایئر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو مجھے بڑا آڈ لگتا ہے. جو انسان خود بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں کرتا، جو خود کسی اور کا ریگارڈ نہیں کرتا، وہ کسی کو کیا گائیڈ کرے گا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے. سب سے پہلے تو جب ہم بچوں کی تربیت یا اولاد کی تربیت کی بات کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں علامہ صاحب کیا آتا ہے؟ تربیت میں آپ کے ذہن میں کون کون سی چیزیں ہیں جو آتی ہیں؟ اور یہی سوال آپ سے بھی. جی بھیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم بچوں کی تربیت یا اولاد کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے اندر جو مختلف خصوصیات ہیں انہیں درجہ کمال تک پہنچانا ہے. بچوں کے اندر جو اہلیتیں اور صلاحیتیں موجود ہیں اللہ نے وہ چھپائی ہوئی ہیں، ہم نے ان میں نکھار پیدا کرنا ہے. اور اسی لیے کہ سب سے پہلے جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو وہ ماں کی آغوش سے شروع ہو جاتی ہے، بلکہ تربیت اس سے بھی پہلے، ہم کہتے ہیں ماں کی آغوش سے، لیکن اس سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہے. اور وہ جملہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہے کہ ایک بندہ آ کے کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کب سے شروع کروں؟ آپ نے کہا پہلے اپنی تربیت آج سے شروع کر دو اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہو. کیا آپ نے خوبصورت بات کہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں اب آپ کی طرف اس بات کو ڈائیورٹ کرتی ہوں. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ بچیوں کو تعلیم دینا تو بہت غیر ضروری سمجھا جاتا ہے، اور اگر تعلیم دی بھی جاتی ہے تو بیسک لیول پہ دے کے ان کو اسکولوں سے نکال لیا جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا کام ہے مرد کو سرو کرنا، بس تمہاری ٹوٹل زندگی اسی پہ ہے. جب آپ بچی کی تربیت ایسے کریں گے، کل کو جب وہ ماں بنے گی تو وہ پھر کیا کو تربیت کرے گی؟ اپنے بیٹوں کی یا اپنی بیٹیوں کی؟ وہ بھی وہی سلسلہ لے کے چلے گی اور وہ ایک ٹاکسک سائیکل جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. تو میں تو پہلے اس سے بات، آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کی چیز کہ جب اس بچی کی اور اس بچے کی اچھی تربیت ہوگی جنہوں نے کل کو ماں باپ بننا ہے تو پھر وہ اپنوں کی بھی اچھی کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل آپ نے درست کہا کہ دیکھیے جس طرح ماں انسان کا سب سے پہلا انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے انسان سب کچھ سیکھتا ہے. آپ دیکھیے کہ جتنی عظیم شخصیات گزری ہیں دنیا میں، آپ جس شخصیت کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں گے، جو مشاہیر امت گزرے ہیں یا اس سے پہلے بھی لوگ اس کائنات میں بڑی شخصیات گزری ہیں، بڑی شخصیات کے پیچھے آپ کو ایک ماں نظر آئے گی. چلیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کی ابتدائی تربیت جو کی وہ بھی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی ذات نے ان کی تربیت کی تھی. تربیت کیسے کی کہ ان کو ایک ماحول دیا انہوں نے تربیت کا. وہ ماحول کیسا تھا؟ سب سے پہلے تو تربیت میں اچھا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جناب حضرت عبد المطلب نے جب رکھا تو وجہ پوچھی گئی کہ آپ نے ان کا یہ نام کیوں رکھا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء والارض، میں نے اس کا اچھا نام اس لیے رکھا ہے تاکہ زمین اور آسمان میں اس کے چرچے ہو جائیں. تو ایک پہلی چیز تو تربیت میں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں یہ اس کے بعد سیدہ آمنہ نے ان کو ایک ایسے ماحول میں بھیجا جو ایک دیہی ماحول تھا، جی ایک ایسا قبیلہ، جبکہ نبی کریم وہ اس قبیلے کی جو زبان تھی وہ بڑی مشہور تھی. کہ اس میں ہمارے لیے ایک یہ سبق ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھا بولنا بھی سکھائیں. صحابہ کرام حضور سے کہتے اچھی تعلیم دیں، جی، کیونکہ یہ دیکھیں الٹیمیٹلی وہی والی بات ہے نا، اس زمانے میں اس طرح اسکول سسٹمز تو نہیں ہوتے تھے، لیکن جو چیزیں موجود تھیں اس میں بہترین چیز کا انتخاب کیا گیا.
صحابہ کہتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو وہ کہتے جی ہم بھی عرب کے رہنے والے ہیں، ہم نے اسی جگہ پر پرورش پائی ہے، ہم بھی عرب ہیں، لیکن ہماری زبان ایسی نہیں جیسی آپ کی زبان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربیت فی بنی سعد، کہ میری تربیت جو ہے وہ بنی سعد کے قبیلے میں کی گئی ہے، چونکہ وہ اپنی زبان دانی میں مشہور تھے۔ بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، اولاد کی تربیت کی اگر بات کر رہے ہیں ویورز، تو سب سے پہلے اچھے شوہر اور اچھی بیوی کا انتخاب کرنا کتنا ضروری ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں اولاد کی، جہاں ہم کہہ رہے ہیں اگر میاں اور بیوی اچھے ہوں گے، تعاون سے ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، ان کی ریلیشن شپ اچھی ہوگی تو بائی ڈیفالٹ ان کے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ اولاد کی تربیت میں اچھے شوہر اور بیوی کا انتخاب کرنے کی کیا کنیکشن بنتی ہے؟ آپ نے اس کی طرف پن پوائنٹ کیا، میں نے پھر آپ کا وہ سرا پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ پہلے لیٹس اسٹارٹ ایٹ دا بگننگ۔ جی اب دیکھیے، میں اس سے پہلے ایک جملہ کہوں گا، جیسے آپ نے جو کہا نا کہ بیٹی کی تربیت کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ جب ہم بیٹے کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دلواتے ہیں، تو وہ صرف ایک فرد پڑھتا ہے۔ جب ہم بیٹی کو تعلیم دلواتے ہیں تو وہ علم نسلوں میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر اسی طرح جیسے آپ نے کہا شوہر یا بیوی کے انتخاب کے لیے، اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیوی کا انتخاب کرتے ہو تو صرف یہ نہ سوچو کہ میں اپنی شریک حیات کا انتخاب کر رہا ہوں، بلکہ ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں آنے والی نسل کی تربیت کرنے والی خاتون کا انتخاب کر رہا ہوں۔ اور پھر اگر آپ کے جملے ہیں کہ بچے کے اندر ننہال کی خصوصیات بھی سفر کرتی ہیں، یعنی ان کے جینز کے اندر یہ بھی سفر کریں گے کہ آپ جس خاندان میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں وہ کس خصوصیات کے مالک ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق خاندان بنی ہاشم سے تھا، اور خاندان بنو ہاشم کی سخاوت مشہور تھی، اور یہاں تک کہ اگر آپ کسی ایسے قبیلے میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں، جیسے امام حسین علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے حضرت علی اکبر علیہ السلام، ان کا ننہال اپنے حسن میں بھی شہرت رکھتا تھا۔ بالکل۔ تو یعنی جب ہم رشتہ ازدواج کرنا چاہتے ہیں کسی خاندان میں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کن خصوصیات میں معاشرے میں شہرت رکھتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عرب میں کسی ایسے خاندان میں شادی کروں کہ اللہ مجھے ایک بہادر بیٹا دے۔ تو آپ کو کہا گیا کہ اگر آپ چاہتے تو خاندان بنو کلاب میں شادی کریں، تو وہاں پہ آپ نے جناب ام البنین سے شادی کی اور جناب عباس علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ یعنی یہ سارے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ خاندان کی جو خصوصیات ہیں وہ آگے نسلوں میں سفر کرتی ہیں۔ اگر بیوی کا انتخاب کر رہے ہیں یا شوہر کا انتخاب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے تربیت کا پہلے سے ہی اندازہ لگا رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، آج کل جب شوہر یا بیوی کا انتخاب کیا جا رہا ہوتا ہے تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ لڑکے کو دیکھتے تھے کہ کیا وہ فائنینشلی اسٹیبل ہے، اب صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کون کتنا امیر ہے، اور یہ ایک فائنینشل ٹرانزیکشن بن گیا ہے۔ وہ کڑی بڑی سوکھی رہے گی، بڑی خوش رہے گی، وہ بڑے امیر لوگ ہیں، آگے سے وہ جلاد ہیں، ان کی زبان گندی ہے، بد کردار ہیں، ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی چیز سے کسی نشوں میں پڑا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ شراب نوشی، ان معاملے کوئی نہیں بادر کرتا۔ آئی ایم سوری، اور یہ میں پچھلے 10 سال سے دیکھ کے چیز اب فائنلی اپنے منہ سے یہ بات اوپنلی بول رہی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میں حیران ہوں کہ کیا چیزیں دیکھ کے رشتے کیے جا رہے ہیں آج کل۔ بینک بیلنس کتنا ہے، باہر کا اس کے پاس پاسپورٹ ہے، اس قسم کی نانسنس کے اوپر رشتے کر دیے جاتے ہیں، اور بعد میں جب تباہی مچ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو بھی پتہ ہے ڈاکٹر صاحب، 2 لوگوں کی شادی نہیں ہوتی، 2 خاندانوں کی ہوتی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ واقعی اس چیز کی وجہ سے جب ہم بالکل ہی کچھ چیزوں کو نہیں دیکھتے تو جو ہمارا فیملی سسٹم ہے جس کو ہم مثالی کہا کرتے تھے، اب وہ مثالی نہیں رہ رہا۔ اس کی وجوہات صرف اور صرف یہی ہیں کہ ہم نے اس طرح سے، ایک تو لوگوں نے اپنے اوپر بہت سے خول بھی چڑھائے ہوتے ہیں جن کی ہمیں خبر نہیں ہوتی، وہ بہت بعد میں جا کے خبر ہوتی ہے۔ ہم ظاہر کو ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے باطن کو نہیں دیکھا۔ میرے خیال کے مطابق اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ تعلیم کتنی ہے،
کسی کی ایجوکیشن کو ہم نہیں دیکھتے آج کل. ہم نے صرف اور صرف جب اس شخص کی تربیت ہی نہیں ہوئی، نہ تو وہ علمی طور پر کوئی مقام رکھتا ہے ماں سوائے پیسے کے. دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے، جو شہزادی کونین ہیں، اس قدر لاجواب شخصیت ہیں، اور ان کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ علی المرتضیٰ شیر خدا فقر کے امام تھے، اور ان کے پاس تو شادی کے وقت جی کچھ تھا ہی نہیں. چیزیں بیچ کے انہوں نے بڑی بیسک چیزوں کا اہتمام کیا تھا. اور یہ نبی پاک کی پسند کی شادی تھی، مطلب ان کی پسند کی تھی، اور یہ اللہ رب العزت کی پسند کی شادی، مطلب رب العزت رب تعالیٰ کی، آقا کی، اور ان دونوں کی بھی. میں اگر ایک چیز ایڈ کروں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ نہیں تھا. حضرت علی علیہ السلام نے حق مہر کتنا دیا تھا؟ آج کے مطابق وہ 1500 گرام تولے چاندی، 1500 گرام چاندی بنتی ہے. واو. یعنی ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جس پاس شاید بظاہر کچھ نہیں تھا، اگر حق مہر ہی دیکھ لیں تو یہ خاندان جو تھا یہ عرب کا سردار خاندان تھا، سید البطحاء تھے. یعنی ان کا حق مہر ہی اگر آج 1500 تولے 1500 گرام چاندی آج کے حساب سے دیکھیں تو یہ لاکھوں روپیہ بنتا ہے. ٹرو. یہ ایک عوام میں یعنی غلط چیز مشہور ہے. اچھا یہ غلط چیز، چلے I'm glad آپ نے یہ بات کلیئر کر دی. اسی عام طور پہ جب آتا ہے حق مہر کی بھی بات، لوگ کہتے ہیں جی شرعی رکھ لیجئے. شرعی اسے کہیں رسول خدا نے اپنی بیٹی کا جب حق مہر رکھا تھا تو حضرت علی علیہ السلام نے کیا دیا تھا؟ وہ 1500 گرام چاندی آج کی قیمت دیکھ لیجئے، لاکھوں میں بنتی. بالکل. اور وہی والی بات ہے نا کہ ہمارے یہاں تو حق مہر بھی مطلب بہت ہی بیسک ایک اماؤنٹ کر دیتے ہیں اور مغرو لانے والا کام. جی بالکل بھی اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے آپ کے، کچھ بھی نہیں ہوتا. جو یہ تو، اور آپ لوگ تو بیٹھتے ہیں ان سچویشنز میں، اور آپ نکاح پڑھواتے بھی اور آپ دیکھتے بھی ہیں یہ معاملات. جب ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو حق مہر کچھ بھی نہیں ہے تو وہ ایک دفعہ ہماری طرف دیکھتے ہیں. آپ کی سوچ ہے کہ کتنے دنگے فساد. میں تو دوسرے اینڈ پہ ہوں نا. جی آپ لوگ تو شرعی اور آپ تو پراپر طریقے سے اپنے گھروں میں بچیوں کے معاملات کرتے ہیں. اس اینڈ پہ آئے نا یہ جو ماڈرن فیملیز ہیں آج کل کی، جو برگر قومیں ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں میرے اپنے فیملی کے اندر ایک لڑکی نے، اور ان کے آپس میں گفتگو چل رہی تھی اور لڑکے نے فون کر کے کہا کہ بھئی حق مہر کتنا رکھوانا ہے، تو اس نے کہا کہ جی گھر والے یہ بات کریں. ان دونوں کی لڑائی ہو گئی اس بات پہ کہ میری امی کہہ رہی ہیں کہ جو شرعی ہوتا ہے پتہ نہیں کوئی 1200 کے 1500 پتہ کچھ ایسا اماؤنٹ تھا. یہ تو میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بندہ اتنا صدقے میں بھی نہیں نکالتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. مطلب میں حیران تھی کہ یہ دکھانے میں اتنے وہ لوگ کہ مطلب سخی اور لوگوں کو دینے والے اور لوگوں پہ خرچ کرنے والے، اور جس بچی کو اپنے گھر اپنی بیٹی بنا کے لے کے آ رہے ہیں اس کو آپ ایک دھیلا دینے کے لیے تیار نہیں. اور آگے سے رسپانس یہ آیا کہ بھئی اس کو سیٹ دے تو رہے ہیں نا، جو ولیمے پہ اس کو سیٹ دیں گے وہ اسی کا ہوگا نا. اور اللہ نہ کرے وہ معاملہ نہ چلا تو آپ کو پتا سب سے پہلے وہ سیٹ واپس کیا جائے. سو میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادتی کرتے. خیر ہم دوسری طرف نکل گئے، واپس آتے. جی شادی کرتے وقت غلط چیزوں کے اوپر جو فوکس کیا جاتا ہے، ہماری پرائیورٹی غلط ہو جاتی ہے. اگر ہم پیور پیسوں کو دیکھیں گے تو آگے یہ رشتے کیسے چلیں گے؟ بالکل بھی نہیں چل سکتے. جس طرح سے ہم کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے جو معیار قائم کیا تھا، دیکھیے علی المرتضیٰ شیر خدا جو خاوند دیکھا، اس شخصیت میں کتنی خوبیاں تھیں. علم یہ ایک شخصیت ہے جو ملٹی ڈائمینشن ہے، کہ اس کی بہت سی جہتیں ہیں. ہمہ جہت شخصیت تھی. جی علم، وہ تو علم کا دروازہ بھی ہے. آپ خود شہر علم تھے، اور پھر آپ مرد میدان بھی تھے. پھر آپ کو شاعری پہ عبور حاصل تھا، نثر پہ عبور حاصل تھا. تو دیکھیے کیسی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم نے صرف ایک چیز نہیں دیکھنی جس کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کو بیاہ رہے ہیں، اس کی شادی کر رہے ہیں، بلکہ ہم اس میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے اس کے پاس علم کتنا ہے، اس کا حلم کیسا ہے. یہ کوئی مشکل چیز نہیں. معاشرہ سب کچھ بتا دیتا ہے کسی شخص کے. اچھا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہے، برا ہے تو لوگ کہتے ہیں برا ہے. لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ نہیں اس کے پاس پیسے ہیں تو سارا کچھ اچھا ہے. اور یہی تو پرابلم ہے ویورز. اچھا اب ہم نے یہ تو اسٹیبلش کر لیا کہ اچھے شوہر اور اچھی بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے اپنے گھر میں جب بھی آپ شادی کا سوچیں کہ کسی بیٹے کی شادی کرنی ہے. ویورز آئی ول بی ویری آنیسٹ، یہ میں بڑے آپ کو
100% क्लैरिटी के साथ एक बात कह रही हूँ, मैं खुद एक माँ हूँ। मुझे आप एक ऐसा लड़का ला दे जो अरबपति है, और मुझे एक ऐसा लड़का ला दे जो तालीम याफ्ता है, अच्छा इंसान है, उसकी रेप्यूटेशन एक इंसान होने के नाते, किरदार तो देखिए अल्लाह ताला और उस बंदे के आपस का मामला है, एक अच्छा इंसान है, पॉजिटिव इंसान है, मैं पढ़े लिखे अच्छे इंसान का इंतखाब करूँगी। उज़मा का भी सवाल आया है कराची से, शाजिया का लाहौर से, बुशरा ने फैसलाबाद से, इनके सवालों को कवर करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले हम टॉपिक को थोड़ा सा इनक्लोज कर लें, क्योंकि हमने बैक एंड की बात की, अब मेन चीज़ पे आते हैं। बच्चों की तरबियत में अलामा साहब एंड डॉक्टर साहब किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? डॉक्टर साहब, अलामा साहब। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि जब बच्चा दुनिया में आता है, सबसे पहले वालिदैन की जिम्मेदारी ये है कि वो उन्हें अच्छा नाम दें। यानी बच्चे का ऐसा नाम होना चाहिए कि जिससे कमाल ज़ाहिर हो रहा हो, जिससे एक अच्छी शख्सियत ज़ाहिर हो रही हो। दूसरा ये है कि फिर उस बच्चे की अच्छी तालीम व तरबियत करें। तीसरा उसका फरीज़ा ये है हदीस मुबारक के मुताबिक वालिदैन का कि उस बच्चे को कोई ऐसा हुनर सिखाएं या उसकी इतनी इल्मी काबिलियत हो कि कल को वो अपने तौर पर अपनी काबिलियत से बरसरे रोज़गार अच्छा कमा सके। बेटा और बेटी, और खुदा न खास्ता अगर ट्रांसजेंडर वाला भी मामला हो, व्हाटएवर, जी, जो भी जिस भी जिन्स का आपका बच्चा पैदा हुआ है उसको आपने इक्वली ट्रीट करना है। जी, ऐसा ही है। अब जैसे आपने इक्वली बात की तो चले यहीं से मैं कह देता हूँ। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप बाज़ार भी जा रहे हैं तो अपनी औलाद के लिए गिफ्ट तोहफे लेके आओ। और आपने फरमाया अगर आप तोहफ़ा अपने घर वालों के लिए लेके आते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे आप किसी ज़रूरतमंद को सदका दे रहे हैं। यानी जैसे सदका देने का सवाब है, इसी तरह घर वालों के लिए गिफ्ट्स लाने का सवाब है। और फिर आपने कहा जब आप घर में तोहफ़े लाते हैं तो अपनी बेटियों को बेटों पे मुकद्दम रखें, पहले वो गिफ्ट बेटी को दें, बाद में बेटे को दें। और आपने कहा जब आप अपनी बेटी को तोहफा देंगे तो ऐसे है जैसे आपने नस्ल इस्माइल में से एक गुलाम को राह खुदा में आज़ाद कर दिया है। सुभान अल्लाह। और अगर आप बेटे को तोहफा दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जैसे आपने अल्लाह की बारगाह में उससे डरते हुए गिरियाउजारी की है, और जो अल्लाह से गिरियाउजारी करता है डरते हुए, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर देता है। यानी अपनी औलाद के साथ तोहफे तोहफ़ का तबादला करें। और इसमें फिर तरबियत में अहम यह है कि आप बेटे और बेटियों में फ़र्क नहीं करें, बल्कि रिवायात के मुताबिक बेटियों को मुकद्दम रखना चाहिए। अगर आपने औलाद को बोसा भी देना है तो पहले बेटी को बोसा दें, बाद में बेटे को बोसा दें, ताकि उसके दिल में कहीं ये ना हो कि बाप के नज़दीक बेटे की अहमियत ज़्यादा है। मुझे उस दिन मेरा 7 साल का बेटा हसन कहता है, मामा वाई डू यू लव नूर बानो मोर? मैंने कहा मैं सदके जाऊँ, मैं आप सबको इक्वल प्यार करती हूँ। बट बात वही है कि एट द एंड ऑफ द डे जो आप बातें कह रहे हैं, मैं हंस इसलिए रही हूँ कि मेरा मियाँ मुझे डांटता है, कहता है इतना तुम नूर के ऊपर डुल्ली डुल्ली जाती हो। एक तो देखिए अल्लामा साहब, अल्लाह ताला से मिन्नते तरले करके मैंने ये बेटी मांगी है, और बड़ी दफ़ा अल्लाह मियाँ से कहा भी कि अल्लाह मियाँ मेरे से नाराज़ है, आप मुझे बेटी नहीं देते। मतलब मेरा जो भी अंदाज है अल्लाह मियाँ से बात करने का, तो बात यह है कि बेटी जिस लेवल की रहमत है, अगर लोग एक्चुअली रजिस्टर कर जाए ना, बिल्कुल, तो कभी भी कोई अपनी बेटी के साथ बुरा सलूक ना करे। जी डॉक्टर साहब। जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं अकरिमु औलादकुम व अहसिनु अद्दबहुम। ये तरबियत के उसूल थे कि एक तो पहली चीज़ अपनी औलाद को इज़्ज़त और तकरीम दो। क्या बात है। उनकी इंसल्टिंग बिहेव आपका उनके साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे होते थे तो इमाम हसन और हुसैन आपके साथ होते, आप दोनों के को बोसा देते। एक दफ़ा एक शख्स ने आपको देखा तो वो कहने लगा मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने तो अपने बेटे को कभी किसी बच्चे को बोसा नहीं दिया। तो आपने फरमाया तेरे दिल से अल्लाह ने रहमत ही उठा ली है। क्या बात। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पहली चीज़ कि अपनी औलाद को इज़्ज़त दें, उसको तकरीम दें और उनको अच्छे आदाब सिखाएं। अच्छे आदाब सिखाए भी जाते हैं और जैसा आपने इब्तदा में कहा था कि दिखाए भी जाते हैं। और बच्चे सब जो जिस एज में बच्चे होते हैं उस एज में वो लेक्चर से बढ़कर अपने माँ बाप की हरकत व सकनात को देखते हैं। जैसे माँ बाप करते हैं, बाप अच्छी गुफ्तगू करने वाला है, माँ अच्छी गुफ्तगू करती है, बच्चे भी अच्छी गुफ्तगू करेंगे।
ماں باپ گالی گلوچ کرتے ہیں کریں گے، پھر اسکولوں سے آپ کو فونیں بھی آئیں گی کہ جی آپ کے بچے نے بڑی گندی گالی نکالی ہے، یہ اس نے کہاں سے سیکھی، پھر ایک دم سے ماں باپ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا اسکول سے سیکھا ہوگا، جبکہ ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ بچے گستاخی بیسکلی گھر سے سیکھتے ہیں، اسکول کی انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور اگر وہاں پہ اور گستاخ بچے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی بگاڑ ہے۔ ہماری کلاس میں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو کوئی 1 یا 2 بچے ہوتے تھے جو بدتمیز ہوتے تھے یا جن کے ایشوز آتے تھے، ٹیچرز بھی مل کے ان کی تربیت پہ کام کرتی تھی پیرنٹس کے ساتھ کہ ان کو ہم سیٹ کر دیں۔ اب تو سارے ہی بچے بدتمیز ہیں لیکن بچوں کی غلطی نہیں ہے، ہماری غلطی ہے۔ جی، جو ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، وہ بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، معاشرہ بھی تربیت کرتا ہے۔ تو دو چیزیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو اپنی اولاد کو عزت دو، دوسرا ان کو اچھے آداب سکھاؤ، تیسرا آپ نے والدین سے کہا کہ اتقوا اللہ وعدلوا اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں برابری، مساوات رکھو، عدل ان کے ساتھ ان میں کرو۔ رحمت صاحب، آپ اس دن مجھے بتا رہے تھے کہ مولا علی نے بتایا، ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ کس طریقے سے بچوں کو ریز کرنا چاہیے، آپ ذرا وہ شیئر کریں گے؟ ہاں جی، کہ ایک ایج تک ایک، اور وہ جو پورا ایک سیکوینس ہے۔ ایسا ہی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے 7 سال تک اپنے بچے کو سردار اور بادشاہ بنا کے رکھو، یعنی اس کے ناز نخرے اٹھاؤ، وہ جیسے کہتا ہے اس کی خواہشات کو پورا کرو، جیسے ایک بادشاہ کے تابع بن کے رہتے ہو ایسے اسے سرداری کا احساس دلاؤ۔ آپ نے کہا پھر اگلے 7 سال تک اسے غلام کی طرح رکھو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو اپنے تابع بنانے کے لیے تعلیم و تربیت جب شروع کر رہے ہو تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ ایسی سختیاں کرو کہ جس کے ذریعے اس کی مثبت تربیت ہو سکے۔ پھر آپ نے فرمایا اگلے 7 سال اسے اپنے ساتھ وزیر کے طور پہ رکھو، یعنی کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو اس سے مشورہ طلب کرو، آپ کوئی بھی زندگی کے عملی قدم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنے بچے سے اس کی رائے لو۔ جب یہ آپ کریں گے، اب دیکھیں 7 سال، پھر 7 سال 14، یعنی 14 سے 21 سال، یہ اہم ہے، یعنی جب آپ اس سے بار بار اس کی رائے پوچھیں گے تو اس کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا، خود اعتمادی پیدا ہوگی، فیصلہ کرنے کی قوت و صلاحیت آئے گی۔ اور آگے آپ نے فرمایا 21 سال تک جس کی تربیت نہ ہو سکے اب اسے اس کے حال پر چھوڑ دو کہ اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی تربیت ہو سکے گی۔ میرے تو تینوں سٹیجز میں بچے ہیں، نور بانو ماشاءاللہ 3 سال کی، حسن ماشاءاللہ 7 سال کے، وہ اب اس سٹیج میں آ گئے ہیں جب ان کو غلامی کے سٹیج میں آ نہیں رہے، لیکن وہ اب ہم کیونکہ چوڑ ہو گئے کیونکہ لاڈیاں اتنی کی ہیں، اور حمزہ صاحب جو ہیں وہ 18 کے ہوئے ہیں ماشاءاللہ 23 مارچ کو۔ تو بات یہ کہ میرے بچے تینوں سٹیجز سے گزرے ہیں، اور جب تینوں کے ساتھ مختلف انداز میں علامہ صاحب پیش آتی ہوں نا تو تینوں جو ہے نا میرے ساتھ اوکھے ہو جاتے ہیں۔ وہ لاڈیاں نازوں والی ہماری لاڈو رانی، اس کو تو ہم بلاتے ہیں لاڈو رانی ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، وہ چودھری بن کے گھومتی ہے گھر کے اندر۔ اچھا حسن صاحب جو ہے مومو وائی ڈو یو لو نور بانو مور، کیونکہ اب اس کو ہم ڈسپلن کر رہے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں، سلام کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، ادب سے پیش آنا ہے، بلند آواز میں سلام کریں، کوئی بڑا آیا ہے اٹھ جائیں، اب اس کی یہ ٹریننگ چل رہی ہے، وہ اپنے اوکھے فیس سے بیچارہ گزر رہا ہے۔ اور حمزہ کو اب جب میں مشورہ لیتی ہوں تو کہتا ہے ماما وائی آر یو آسکنگ می، میں کہتی ہوں پتر مجھے بتاؤ اب آپ بڑے ہو گئے ہو۔ تو یہ گائیڈنس فالو تو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، بٹ تینوں فرق سٹیجز میں۔